بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور آج جو ہے موضوعات بڑے عجیب و غریب سے ہیں, سینسٹیو ہیں. ویسے تو اس ملک میں سینسٹیوٹی ختم ہی نہیں ہوتی, اور اب تو ڈیفائن بھی ہونے لگی. ہاں سینسٹیوٹی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم سب انسینسٹیو ہو گئے. ہاں جی. اور سیلف سینسرشپ کا یہ, بلکہ سینسرشپ کا یہ عالم ہے. میں بتا دوں آپ کو کہ کل ایک بل پاس ہوا ہے, اور اس بل کے بارے میں کم از کم دو چینلز کا مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ پروگرام میں وہ ایجنڈے میں شامل تھا. ٹاپ آف دا لائن گیسٹ میرے کو ایک دوست نے پوچھا, یار گیسٹ کنوں کریے؟ میں کہا جنرل عبدالقیوم نو کر لو, وہ ایکس مین سروس سوسائٹی کے. تیسرے نے مجھے بلایا ہوا تھا اور 1 گھنٹہ پہلے فون کر کے کہا کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ کینسل ہو گیا. یعنی کل اس خبر کا, وہ خبر کیا تھی, وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم تھی. اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کا یہ عالم ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ آرمی ایکٹ کے خلاف عدالتوں میں کھڑی ہے, لیکن اس ترمیم کے اوپر اس نے ووٹ دیا. لبیک ہے جی. تو نہیں, لبیک والی گل غلط ہو جائے گی. لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 ویڈیوز آئے ہیں امریکہ سے. ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کزن سجاد برقی صاحب کی ہے, وہ جنرل برقی صاحب کے صاحبزادے ہیں جی, ٹھیک ہے. اور اس میں وہ جو کانگریس مین ہے براڈ شرمن, ان کو کہہ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ 6 اور ہیں کانگریس مین, کہ جناب آپ نے پاکستان کو کتوں کے آگے ڈال دیا ہے, محاورتاً کہہ رہے ہیں, اور آپ نے $3 ارب بھی ان کو اٹھا کے دے دیا ہے, جیسے IMF نے نہیں دیا, امریکہ نے دیا, اور آپ کب تک وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں ان کی بات کریں گے. اچھا, میں جو دلچسپ بات ہے محیط پیرزادہ سے پہلے دوسری محیط پیرزادہ کی, لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں کہ جب عمران خان کے دور کے اندر وہاں پہ لوگ جاتے تھے, مطلب پاکستانی ڈیسیڈنٹ جو تھے, بلوچ نیشنلسٹ ہمارے, پشتون پی ٹی ایم کے لوگ, وہ جا کے وہاں پہ کوئی کرتے تھے نا کٹ وکٹ کہ جناب ہمارے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, مظاہرہ بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, مظاہرہ بھی کرتے تھے. تو یہی سجاد برقی صاحب جو تھے, یہ ساتھ میں گنڈے لے کے ان کے اوپر حملہ ہو جاتے تھے. اور ایک حملہ ایسا بھی تھا جو وہ براڈ اسی شرمین سے ہی مل رہے تھے, اسی سے ہی مل رہے تھے, تو انہوں نے اوپر حملہ کیا تھا اس کے باقاعدہ, اور کرسیاں الٹ دی تھیں اور ان کو دھکے دیے تھے, اور ایک قدر تک انہوں ہی باج گیا سی کانگریس مین بھی, ٹھیک ہے. تو اب وہ جناب اس کے سامنے جا کے عرض داشتیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ محیط پیرزادہ صاحب نے وہاں پہ جو اپنے اس بیان کے اندر جھوٹ بولا ہے, ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے FBI نے بتایا ہے کہ مجھے خطرہ ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے FBI کو انٹرویو میں بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو یار یہ بتایا جاتا تھا کہ جرنلسٹ ایسا ہونا چاہیے. He is not journalist. نہیں سر, پریزنٹ کیا گیا نا اس کو, پہلے کک آؤٹ کیا گیا وہاں سے. سر یہ کسٹم کوئی بھی مطلب کلیئرنس تو نہیں دیں دے سن بغیر. ہمارے ہاں دیکھیں جس طرح سیاست میں کچھ وہ ہوتے ہیں نا الیکٹیبلز, وہ بیسیکلی پیراشوٹر تو خیر نہیں ان کو کہنا چاہیے, لیکن وہ الیکٹیبل جن کی وجہ سے الیکٹیبلز ہوتے ہیں, صحافت میں بھی, وکالت میں بھی, وکالت میں بھی, سیاست میں بھی, بنیادی طور پہ عدالت میں بھی بنیادی طور پہ کچھ لوگ لگائی جاتی ہیں. جی ہاں, کولیبوریٹ. آپ اندازہ فرمائیں, میں بات آخری فکرہ, آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ صاحب جو تھے, جب بھی پیشی ہوتی تھی ہماری کسی جگہ کے اوپر, تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس طرح کا جرنلزم کریں, یہ ہوتا ہے جرنلزم. ہاں ٹھیک ہے, کیسے دیکھیں وہ ولاگ کرتے ہیں, کیسے انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جس کو 20 کروڑ روپے سالانہ ملتے تھے. جی جی, عمران خان صاحب, گلوبل ولیج اسپیس, ٹھیک ہے, وہ بنائی ہوئی تھی. پھر وہاں پہ خواتین اچھا میں چونکہ جو آج کل مارننگ شوز بھی ہوسٹ کرتی ہیں اور کالم بھی لکھتی ہیں, جو کہ ان کو لکھے لکھائے مل جاتے ہیں. پھر 2-3 خواتین کے نام کے اوپر ایک دن ایک کوئی کالم چھپ جانا. تو ویسے تو یہ جو صاحب ہے نا, خدمات. اچھا, پھر ہمارے جو ہیں ISPR والے,
وہ ٹریننگ سیشن رکھا کرتے تھے اور ان ٹریننگ جرنلسٹوں کے لیے اور ان ٹریننگ سیشن کو یہ موصوف خطاب فرمایا کرتے تھے اور لمبی لمبی اماؤنٹس ان کو ملا کرتی تھیں. اور یار وہ اب اسی ادارے کے اوپر جس نے ان کو پالا اور ان کو صحافی نہ ہونے کے باوجود ان کو ٹی وی سکرین لے کے دی, جیو میں کس نے فون کیا تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے, پھر باقی دنیا میں کس نے بھجوایا تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے, جہاں پہ یہ اب بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ آخری اسائنمنٹ پہ تھے وہاں سے ان کی تنخواہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی. اچھا جی. ابھی بھی جاری ہے اور ڈالروں میں جاری ہے. اچھا لیکن صرف اس ادارے کا مسئلہ نہیں ہے, صرف وہ اس ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہے, وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو آپ نارتھ کوریا کے ساتھ کرتے ہیں, جو ایران کے ساتھ کرتے ہیں, جو افغانستان کے ساتھ کرتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے. اور وہ سجاد برقی صاحب کو پریشانی یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ میں انہیں $3 ارب دے دیے ہیں اور انہیں کچھ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے, پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے, پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں جا کے. لیکن یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے جو اصل سہولت کار تھے جنہوں نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا, جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید, انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا. وہ حکومت جا رہی ہے, 15 دن رہ گئے ہیں, اس کے بعد دیکھیے گا یہی حکومت والے بیٹھ کے ایسی ایسی تقریریں کیا کریں گے باجوہ صاحب کے خلاف اور فیض حمید کے خلاف, جن کی زبان سے آج ایک لفظ نہیں نکلتا ان کے بارے میں, کیونکہ آج وہ خود ذمہ دار ہیں, آج وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کے پاس اتھارٹی ہے, لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. بعد میں کہانیاں سنائیں گے ہمیں اور وہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب عیش کریں گے, اور ان کے پالے ہوئے یہ لوگ یہ پاکستان کا بیڑا گرک کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم سارے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. اچھا ذرا سی بات پہ آپریشنز ہو جاتے ہیں, لوگ اٹھائے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. یہ لوگ پاکستان کے خلاف بیٹھ کے, وہ اسد کیسر ہے وہ روز اٹھا کے خط لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, وہ UN کو لکھ رہا ہے, وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو لکھ رہا ہے. ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے, بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے سارے مل کے. آپ کیا کہہ اس نے پریس کانفرنس کر دی تھی. سب رقیبوں سے ہونا خوش, سب رقیبوں سے ہونا خوش, پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کناں ہو گئی. مجھے چونکہ میں ایک جمہوریت پسند ہوں تو مجھے فیض حمید اور قمر باجوہ سے کوئی لینا دینا نہیں, اس لیے کہ یہ تسبیح کی لڑی کے دانے ہیں. یہ ایک کردار ہے, یہ ادارہ جاتی ہے. اس ملک میں جب 4 دفعہ ملک کا آئین توڑا گیا ہے اور اس ملک پہ قبضہ کیا گیا ہے, اس ادارے نے بطور ادارہ ملک پہ قبضہ کیا, غاصب قرار دیا تھا حمود الرحمان کمیشن ایک ہی دفعہ. ٹھیک ہے نا, جس سے یعقوب علی خان نے بھی غاصب, جیسے یعقوب علی خان کو تو گھر بھیج دیا تھا, انوار الحق کو لے آئے تھے. رحمان نے کوئی نہیں انہیں غدار ڈکلیئر کیا, کچھ نہیں. بالکل کیا. کیسے کس ریکارڈ پر, میری یاد سن لیجیے نا, کسی پولیٹیکل حکومت نے وہ رپورٹ سن لو یار. میرے بھائی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ اور چیز ہے. آسمان جیلانی کیس میں, اچھا کیس میں, آسمان جیلانی کیس میں جس میں ملک غلام جیلانی جو تھے ان کی نظر بندی اس کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی مظفر قادر, جو وہ والے سر عبد القادر جنہوں نے پریفس لکھا تھا نا بانگے درا کا, ان کے صاحب زادے تھی. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں مجیب الرحمان شامی تھے. ان سب کے انہوں نے مارشل لاء کو چیلنج کیا تھا. وہ کیا 22 دسمبر کو تھا, جب یحییٰ خان کو استعفیٰ دیے 2 دن گزر چکے تھے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, ایک طرف افسوس ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں ہم نے صحافت کا, دلیہ کا, اتنے اداروں کا نام لیا ہے, دیکھیے زوال کبھی ٹکڑوں میں نہیں آتا. زوال ہمیشہ اجتماعی ہوتا ہے, جامع ہوتا ہے. انصاف اور ناانصافی بھی ٹکڑوں میں نہیں ہوتی, جامع ہوتی ہے, ہمہ گیر ہوتی ہے, ہمہ جہت ہوتی ہے. پستی کی حد بھی نہیں ہوتی. سلیکشن بورڈ نالائق ہے. سلیکشن بورڈ کو تہذیب نہیں ہے کہ کن کو چننا, وہ جن کو چنتے ہیں وہ یہی کیوں نکلتے ہیں. محیط پیر زادہ ہی کیوں نکلتے ہیں, سیاستدانوں میں عمران خان ہی کیوں نکلتے ہیں, شیخ رشید ہی کیوں نکلتے ہیں. سلیکشن بورڈ نالائق ہے. نہیں, فیکٹری کا مسئلہ ہے ابھی تو. ہاں, فیکٹری میں اگر آپ نے فٹ بال کی فیکٹری یا کسی بھی چیز کی فیکٹری وہی نکلے گا نا. پڑھاتے ہی ہیں, آپ سکھاتے ہی ہیں. نہیں تو کرے وہ گلا کرے, وہ گلا کرے. اب آپ دیکھیں یہ جو رضی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا نا, اب اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے لے کے جاتے ہیں. جب IMF کے ساتھ یہ حکومت ڈیل کر رہی تھی آغاز پر,
تو شوکت ترین اپنے اس وقت کے دونوں منسٹرز کو، پنجاب کے اور کے پی کے دونوں کو کہتے تھے کہ معاہدہ نہیں ہونے دینا. ہاں عمران خان صاحب روزانہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے پاکستان سری لنکا بن رہا ہے، پاکستان سری لنکا بن رہا ہے. ٹھیک، یہ پاکستان کو پروجیکٹ عمران خان کو ڈسمنٹل کرنے یا ہوا نہیں ہوا وہ الگ بات، لیکن اس کو بہرحال ناکام ہو گیا. تو اس کے بعد جو پاکستان کو عمران خان صاحب اپنی ناکامی کی سزا دے رہے تھے، پروجیکٹ سری لنکا کی شکل میں دے رہے تھے. یہ جو وہاں برکی صاحب اپنا بیٹھ کر بریڈ چیئرمین کے سامنے وہ اپنا دکھڑا رو رہے ہیں، پاکستان میں کوئی ہم میں سے بیٹھا ہوا یہ شخص نہیں کہے گا کہ ہیومن رائٹس کی صورتحال آئیڈیل ہے. آپ بالکل نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہاں پر ایک منتخب ایم این اے جس کا مطالبہ کیا تھا کہ یار میرے علاقے میں مجھے امن چاہیے، ہاں، یہاں پر وہ لوگ جو آج عمران خان کہہ رہے ہیں جی آ گئے اور یہ ہو رہا ہے، وہ لوگ آ کر یہاں پر کس طرح حملے کر رہے ہیں. علی وزیر کی بات کر رہا ہوں، نہیں نام لے رہا ہوں میں آگے. وہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک دن اس کو اجلاس میں نہیں آنے دیا جاتا تھا. ایون وہ وہاں تک کہ جب یہ والی حکومت آئی تب بھی بیچارہ علی وزیر جو ہے وہ جیل میں تھا. نہیں، آپ کے وزیر خارجہ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں بے بس ہوں. تو ہیومن رائٹس کی صورتحال ہماری کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہی، لیکن کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی امداد بند کر دو. ہاں، عمران خان 2011 کے جلسے میں 30 اکتوبر کے جلسے میں کھڑے ہو کر اگر منصور اعجاز کا حوالہ دیتا ہے، جھوٹا ایک کہانی جو بنائی گئی تھی میمو گیٹ کی، تو یہ تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیزیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں جی. اگر وہ سچ بھی تھا. اور جو ہیومن رائٹس کے اصل میں کارکن ہیں نا جی، انہوں نے پاکستان کے مفاد کے بارے میں اس طرح سے کبھی بات اس لیے نہیں کی کہ میں نوجوانی سے جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں میں شامل رہا اور ہوں. مجھے اس پہ فخر ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ یہی لوگ جو آج اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران خان کی پارٹی کیا کر رہی ہے، انہوں نے انسانی حقوق کا نام لینے کو گالی بنایا، انہوں نے ان تنظیموں کو بے بس کیا، انہوں نے ایسی ریگولیشنز کی کہ وہ کام ہی نہ کر سکیں ان کو. اور چنانچہ انسانی حقوق والے جو ہے نا وہ کسی کے باج گزار نہیں ہیں، وہ اپنے ملک کے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ناانصافی کہیں گے. جو انسانی حقوق کی دہائی دے رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر جو عمران خان کے لوگ، جی، یہ وہ عمران خان ہے جو انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو خونی لبرل کہا کرتے تھے. کہتا تھا ٹھیک ہے، لبرل فاشسٹ، وہ حامد میر صاحب نے عجیب و غریب لفظ ایجاد کیا ہوا ہے، لبرل فاشسٹ. عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی تھی تو پھر کپڑوں تک چلے جاتے تھے. ہوا ہے بھائی 2007 میں جو گولڈ جوہرنا کی کتاب جی اس کا ٹائٹل ہے مطلب فاشسٹ. اگر بندہ فاشسٹ ہے تو لبرل کیوں ہے؟ ان کی بات کی ہوئی ہے. لیکن سوال ہے نا، اگر ایک بندہ فاشسٹ ہے تو لبرل کیسے ہے؟ یا تو فاشسٹ ہے یا لبرل ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. نہیں کمبینیشن ہونا، لیکن بہرحال نہیں ہوتا، جو بھی ہے ان کا خیال ہوتا ہے ان کے بنانے سے ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اگر زیادتی کا شکار ہونے والی 7 سال کی بچی کے کپڑے ناپ رہے ہوں، وہ وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں پاکستان کو امداد کیوں دی ہے، یا پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات کو دیکھو. ہم بات کریں گے، مرد رپورٹ نہیں ہے، عورتیں ایسے جی میں ان کی بات وہی بات کر رہا ہوں. تو وہ بات کریں گے تو وہ کریں گے ہی پاکستان کے خلاف بات. انہوں نے پاکستان کا ہمارا جو سماجی فیبرک ہے وہ تبدیل کر لیا ہوا ہے. دیکھیں وہ ہم بات ایک بار کرتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو نے وہ ہمیشہ وہ باریک لائن رکھی ہے کہ ملک کا مفاد اور چیز ہے اور کوئی ایک دو جرنیل جو کام کرتے ہیں وہ اور چیز ہے. تو اس پہ بھی خیر میرا تو وہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ جب قبضہ ہوتا ہے تو پھر تو ساری رل کے کرتے ہیں. ہمیں ایک دفعہ بتا دیں نا کہ بھائی ہم اس فرد کو مجرم سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ غیر مشروط وابستگی کا اعلان کریں. جب ادارہ جو ہے وہ 42 دن اٹھا کے ملک پہ قبضہ کرنے والے بندے کو جس نے 9 برس جو ہے وہ امریت رکھی ہے اس کو اٹھا کے اسپتال میں رکھتا ہے، پھر باہر بھیج دیتا ہے، اور پھر باہر جا کے اعلان کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے. وہ اس کا راحیل شریف کا نام لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ساری کچھ چیزیں سہنے کے باوجود کسی نے ریاست کے خلاف بات نہیں کہا کہ ملک کے مفاد اداروں کے خلاف بات نہیں کہی. تو اب یہ اگین پھر بات وہی ہے کہ یہ تو سوچنا چاہیے فیکٹری والوں کو. ہاں، مینوفیکچرنگ فالٹ.
دیکھیے جہاں یہ ذرا آپ اوپر کر دیں. اداروں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس ملک میں تو ہمارے پاس پہلے ہی اتنے زیادہ مقدس ادارے ہیں جن کے بارے میں منہ کھولتے ہوئے 10 دفعہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, گھر جانا ہے ہم نے اس بارے میں بھی سوچتے ہیں. اور آپ کے ملک میں قوانین اب ایسے بنائے جا رہے ہیں کو مزید جو پستی ہے ان تمام تر معاملات میں اس میں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک تو آپ بات کر رہے تھے سینسرشپ کی, ایک لفظ آپ نے اس کے اندر سیلف سینسرشپ کا آپ کے منہ سے نکلا. نہیں میں نے نکلا نہیں, نکالا ہے. نکالا آپ نے بڑی زبردست بات کی. دیکھیے جو ہمارے ملک میں جنرل ضیاء سے لے کے جنرل ایوب سے لے کے جو ماحول بنا ہوا ہے وہ مجھے بار بار وہ کتاب یاد آتی ہے وہ 1984 کہ دیکھ رہا ہے, اور نہ آتے ہوئے بھی یہی ہوتا ہے یار کوئی دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن رہا ہے. جو رہ کے آئے ہیں عمران خان کے دور میں جیلوں میں, انہوں نے آ کے بتایا نا کہ ہمارے واش روموں میں ہمارے شاورز میں کیمرے لگے ہوئے تھے. دیکھیے اور یہ وہاں یہ انسانی حقوق کی بات کرنے والا امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا پہلے میں جا کے ان کے اے سی اترواؤں گا. وہ اے سی جو ہے وہ کسی پروٹوکول. گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس کو بڑا تفصیل سے آپ احباب نے بہت اچھے پرسپیکٹو میں اس کو ڈسکس کیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ادارے جو ان لوگوں کو دودھ پلا رہے تھے, پال پوس رہے تھے, وہ بھائی وہ کس کی فنڈنگ ہے, وہ کس کے اکاؤنٹس ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی کہاں پہ ہوتی ہے. ایک نمبر 2 میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سینسرشپ اب مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس قسم کے کانسیکوینسز, یہ آپ کو 2 سال میں 2.5 سال میں جس طرح عمران پروجیکٹ کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے اس کے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو جو ہم انجینئرنگ جس وقت ابھی دور حاضر کی اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں تو اس کا کانسیکوینس آپ کیا فیس کرنے جا رہے ہیں بھائی, ہمیں وہ تو بتائیے. ان کے ساتھ آپ نے ان کو کون بتائے گا, کوئی نہیں بتائے گا, کوئی بھی نہیں بتائے گا. What I want to say is کہ وہ تو نظر آئیں گے, وہ تو نظر آئیں گے. بتائے گا کون, ہمارے ملک وقت بتائے گا, وقت کیا بتائے گا. ہمارے ملک میں وہ بصیرت موجود رہی ہے جو جانتی ہے آج بھی کہ آج جو ہو رہا ہے 2 سال بعد کیا نتیجہ بتائے گا. آج اگر بتائے گا تو یہ عمران شفقت بتائے گا, یہ وجاہت مسعود بتائے گا, یہ رضوان رضی بتائے گا. جب یہ وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب بتائیں گے, یہ شہباز شریف بتائیں گے, یہ بلاول بھٹو صاحب بتائیں گے, یہ آصف زرداری صاحب بتائیں گے. چونکہ وقت گزر چکا ہوگا, اس وقت ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوگی. اس وقت ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکیں گے آپ نے کیا کیوں نہیں. اس وقت وہ بتائیں گے یار مجبوری بڑی تھی, مصلحتوں کی ضرورت ہے, ایوولوشن ہے, وقت لگتا ہے. اچھا آج ہم لوگوں نے بتانی ہے یہ بات. نہیں دیکھیں اس گورنمنٹ نے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم, ہاں جی دونوں ہی, ہاں انہوں نے پہلے پیکا بنایا تھا, نون لیگ نے پیکا بنایا تھا, اور سائبر کرائم ایکٹ, ٹھیک ہے جی. اب وہ کوئی ای اتھارٹی بنا رہے ہیں, کچھ اس طرح کا سین ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے نا, کم از کم یہ تو ہو گیا نا, حکومت اتنی سچی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اتھارٹیرین ہے تو اتھارٹی بنا رہی ہے. ہاں لیکن بات یہ ہے کہ وہی جو نور اللہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کو اٹھایا گیا تھا پیکا کے تحت, اور جب آپ کو اٹھایا گیا نہیں وہ تب وہی مسلم لیگ نون انہی کی ساری لیڈرشپ وہ جناب احتجاج کر رہے تھے کہ یہ تو بڑا ظلم ہے, یہ فلاں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یا میرا یہ خیال ہے, یوں سمجھیں کہ شاید حکومت کسی اور کی ہوتی ہے, یہ اس میں شراکت ہوتی ہے, فیصلے کوئی کر رہا ہوتا ہے, یہ فیصلے کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. ضیاء الحق نے کہ یہ انتقال اقتدار نہ کہیں, یہ شراکت اقتدار ہے. تو وہ چونکہ آل پاورفل تھا, لیکن اس کے بعد سے ہم نے کبھی انتقال اقتدار دیکھا نہیں. ہم بھٹو صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہلوا کے بھیجا تھا کہ وی آر ناٹ یٹ آؤٹ آف جنگل. شراکت اقتدار بھی کدھر ہوتی ہے, شراکت اقتدار بھی جیسے خارجہ پالیسی وغیرہ, ٹریڈ پالیسی وغیرہ. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پیکا کا ذکر کیا, پیکا کا ہم نے تو بھگتا ہی بھگتا جرنلسٹوں نے. اس کے بعد آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جتنے بھی پی ایم ایل این کے کارکن اندر گئے اور ابھی تک ان کے خلاف مقدمات ہیں, ان کے مقدمات جو ہیں وہ فیصل نہیں ہوئے, حل نہیں ہوئے, وہ ان کے خلاف ہیں. وہ میکسیمم نمبر مطلب کہ 4 فگر سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, 1000+ لوگ ہیں وہ ابھی بھی مقدمات بھگت رہے ہیں اور پیکا ایکٹ کے بھگت رہے ہیں.
अभी पिछले दिनों इनके एक कारकुन को उन्होंने इसी के तहत उठा के कम से कम 3 माह तक जो है वो उसकी हवा नहीं लगने दी। एनी हाउ ये अथॉरिटी है जी। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि यार पहिया दोबारा ईजाद करना है आप, ठीक है ना। देखिए जो ऐप्स हैं, ये यूट्यूब जिस पे आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, या ये ट्विटर है या फेसबुक है, इन ऐप्स के हेड ऑफिस हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका के इलेक्शन के अंदर शक पड़ता है कि फेसबुक और ट्विटर की वजह से इंटरफेरेंस हुई है। वो उनके सीईओ को तलब कर लेते हैं सेनेट की, कांग्रेस की कमेटी के अंदर और सेनेट की कमेटी के अंदर, ग्रिल करते हैं उसकी, ऐसी तैसी करते हैं और उसे कहते हैं कि ये काम करके इतने दिनों के अंदर हमने बताओ, वो बताता है, ठीक है। सेम यूरोपियन यूनियन तलब करती है उसको, वहाँ पे उनकी जो है वो क्वेश्चनिंग होती है। मुझे समझ नहीं आती कि हमने ये इशू दिया हुआ था, अब तो ये अथॉरिटी बन रही है, वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के अथॉरिटी के ऊपर एक तो ये पड़ी हुई है कि एक ख़ास महकमे से रिटायर होने वालों ने वहाँ पे आके मुसल्लत होना होता है, वहाँ पे कोई टेक्निकल नेचर के लोग नहीं आते, आते भी हैं तो उसको ये आप पूछ सकते हैं कि इत्थे किन्ने वाट का बल्ब लाना, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ है वो उन्होंने नहीं पता है, और उस गल की अहमियत क्या है वो भी उसे नहीं पता। या ज़्यादा से ज़्यादा वो डाटा इकट्ठा करते हैं कि यूट्यूब कितना देखा जाता है, ट्विटर के ये उनका सबसे बड़ा कारनामा वो हैं सार्फिन है पाकिस्तान में, ये डाटा वो इकट्ठा करके वो कहते हैं लो जी बड़ा ठीक होएगा। वजह भी तो हो सकती है ना, मेरी बात, जो 5वीं पुश्त की दोगली अखलाकी पॉलिसी चल रही थी, जो लोग चला रहे थे, पीटीए या कोई भी अथॉरिटी उन तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या है, अब पीटीए चेयरमैन की पोस्ट जो है ना वो बिकने लगी है। अच्छा जी, 20 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ 40 है। अच्छा हाँ, तो अब जो पैसे दे के आता है वो कहता है मैं काम सारे क्यों करा। नहीं तो वो पैसे दे के आंदा तो पैसे किਵੇਂ इकट्ठे करदा? सर टेलीकॉम किनको रेगुलेट करती है पीटीए? टेलीकॉम कंपनियों को, सेलुलर कंपनियों को। तो पेमेंट उसकी सेलुलर कंपनियां करती हैं कि साडा बंदा रख लो। जिवें आरफ हबीब कहता है ना कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन दे विच 2 डायरैक्टर मेरे होणगे ते मैं मुल्क चलन देना, वरना मैं नहीं चलन दिंदा स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे तरह वो कहंदे ने टेलीकॉम कंपनियां वाले, और वो कला नहीं है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ, ਇੱਕ ਡੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵੇਦ ਉਮਰ ਵੋਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ। अच्छा ये टेलीकॉम पे तो वो सारे काम करे। अब मैं इस पे आ रहा हूँ, पीटीए जो है ना जी भाईजान, गल ये पीटीए का पहले दिन ही काम नहीं था, ये पेमरा का काम था। अब पेमरा को चूंकि आपको एक जर्नलिस्ट की ब्लैकमेलिंग में आके चेयरमैन पेमरा को एक्सटेंशन देना पड़ गई है, और वो आपकी बात अभी भी मानने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा आपने एक नई अथॉरिटी बनाई है ताकि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर कोई थोड़े से पाकिस्तान में बैठ के बात करने वाले हैं उनका मकू ठप्पा जा सके। चलें साडा ते मकू ठप लोगे, तो वो जरा लंदन का बाजा आदल राजा जरा उत्थे बैठ के रोजाना बाजा बजा रहा होता है, या वो वो बाकायदा तौर पे जो है वो एंटाई स्टेट, एंटाई पीपल, एंटाई कंट्री बातें कर रहा है, एंटाई ह्यूमन भी इवन उसकी बात जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती। ह्यूमन का हम उससे तवक्को नहीं करते। ओके हम सिर्फ ये तवक्को करते हैं कि उसको कुछ 2 साल ट्रेनिंग दी गई थी, काकूर में उसको प्रेडिक्शन करवाई थी, उसको कुछ समझाया गया होगा, उसको ये पता होना चाहिए कि अब मेजर के ओहदे पे रहा है वो पलटून वगैरह जो है वो। देखें बात ये है इसमें जो है ना, जिसको खूबसूरती तो नहीं कहेंगे, कि खूबसूरती तो नहीं कहना चाहिए, आयरनी जिसको कहते हैं, हाँ, जी सितम ज़रीफ़ी देखें कि मेरे वाल कर लो कोई गल नहीं, हाँ वो मैं जानना। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये कानून हमारे खिलाफ लाते हैं, बोलते हैं इनके अपने बंदे हैं। और उन्होंने इसलिए कहा है कि सिलेक्शन बोर्ड निकम्मा है। हमें तो अच्छा नहीं पता कि मुहब्बे वतन कौन है, देखिए गैर मुहब्बे वतन कौन हो सकते हैं। अच्छा नहीं, वजाहत मसूद की महारत ही इसमें है कि मैंने तमाम कवानीन के अंदर रह के अपनी बात किस तरह करनी है। हाँ। जिस तरह ज़ुबान को पता है कि 32 दांतों के अंदर रह के उसने अपना काम कैसे करना है, तो बड़ा खौफ हमें तो पता है, आपको तो पता है। वो जेडी ये लेके आंदे ने ना बाहरों, उन्होंने नहीं पता होता। नहीं उनको पता होता है। देखें उनको पता होता है। देखिए मामला ये है कि इन लोगों की सिलेक्शन होती क्यों है, वो इसलिए होती है कि आपने फोकस जो है
शिफ्ट करना है। एक चीज जो आपके मुल्क में हो रही है उससे आप दूर ले जाएं फोकस, उनका काम ही यही है। हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जी इतने $1 मिलियन हमने तांबे के ज़खायर बेच के शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, तो आगे भी जो है हम दुनिया की बेहतरीन ताकत बनने वाले, मुआशी ताकत बनने वाले। अच्छा, अब हामिद मीर साहब हमें ये तो दिखाते हैं कि हम मुआशी ताकत बनने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वहाँ से चंद किलोमीटर्स के फासले के ऊपर जो शुमाली वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन के बाद लोगों के घर तबाह हो गए, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, उन बच्चों के स्कूल ख़त्म हो गए, हेल्थ के जो भी वहाँ पे डिस्पेंसरी या जो कुछ था मलिया मेट हो गए, वो खेमे लगा के वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अब ये डायरेक्टली लिंक करता है ये इशू आपका आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त कार्रवाइयाँ जा रही हैं, जो दूसरे मुल्कों से आके लोग यहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं। मैं लफ्ज़ दे सकता हूँ लेकिन वो यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आई एम बीइंग केयरफुल। जब आप इन लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं करते, इनको रोजगार फराहम नहीं करते, तो ये जाके फिर 25-25, 30-30 हज़ार रुपए के ऊपर इन लोगों की नौकरियां करते हैं जो आपके मुल्क के अंदर तकरीबकारी की कार्रवाइयां करते हैं। तो जो इनका एसेंशियल या प्राइमरी इनका टास्क है, वो टास्क ये है कि जो मुल्क के अंदर मसाइल डिस्कस करने ओ नहीं करन देने, ऐसी यू मूव देम फोकस अवे फ्रॉम इट। ये जो कवानीन तो आप बना रहे, कवानीन आप बना रहे, फैसले कौन करेगी? वो अदलिया जो एक बच्ची को मुर्दा हालत बच्ची की करने वाली, जो अपने तरफ से तो मार चुकी थी, वो सिविल जज की रिजवाना, हाँ जी, सिविल जज की बेगम को वो हिफाजत जमानत दे देते हैं जज। उन जजों के पास ये जाएंगे मामलात। यानी कोई इंसानियत नाम की चीज़ है कि उस बच्ची की मुलजिमा को हिफाजती जमानत देने की कोई तुक है, कोई चीज़ है? कर देता हूँ भाई। देखिए, मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मैं रजी भाई मुझे आपसे एक सवाल भी करना है। लेकिन उससे नहीं मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ही सीनियर मोस्ट, तो सवाल इनसे ताल्लुक़ रखता है, इनके शोबे से। भाई सहाफ़ी है तो वो कहता है ये हमारी कम्युनिटी का बंदा है, इसको छोड़ दो, इसकी खबर नहीं लगानी। बिल्कुल से होता है ना, बिल्कुल होता है। न्यूज़ रूम में होता है ना कि ज़रा हथौला रखना है, अपना बंदा है, सहाफ़ी है, अपना बंदा है, वकील है, पेटी बंद भरा है अपना, पुलिस वाला कहता है। यही जो है वो जुडिशल कम्युनिटी में है कि अपना बंदा है, जज है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि अगर अदलिया एक उसकी जो अकाई है वो है कमज़ोर तरीन शहरी को इंसाफ फराहम करना और इक्वल इंसाफ फराहम करना, ये हमारे आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है। अच्छा, वैसे अगर ये मसाइल मौजूद हैं कि अदलिया में सही काम नहीं हो रहा या सिलेक्शन बोर्ड अच्छा नहीं था, सिलेक्शन बोर्ड अच्छा नहीं था, तो ये जो कवानीन बन गए हैं, हालांकि मेरे ख्याल में ये टेबल हुआ है, नून लीग के एक वज़ीर ने वहाँ पे पेश किया है और पार्लियामेंट में मौजूद सब लोगों ने पास किया है। हमारा ख्याल है कि उन लोगों ने किया है जो सिलेक्शन बोर्ड ठीक नहीं है। अच्छा, बिजली ठीक नहीं आ रही, फ़लाँ नहीं ठीक आ रहा, तो ये जो सारे मसाइल हैं, मेरे ख्याल है फिर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब से बात करें, उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए। वो आजकल जो है वो ज़राअत में के मामलात में मसरूफ़ हैं, उनके बारे में आप बात ना करें। मैं भाई रज़ी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि रज़ी ये जो नया ये सारी जिम्मेदारी उनको हुकूमत पाकिस्तान ने तकवीज़ की है, उनकी मंजूरी से, हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी से हुई है ना। ये जो बात हमें 6 महीने बाद या 10 महीने बाद बैठ कर बताएंगे कि हमारे तो हाथ में कुछ नहीं था, अब बोलें, इस वक्त क्यों नहीं बात करते? या मज़ामत कर, अगर उन्हें लगता है ये ठीक नहीं है, मैं तो समझता हूं बिल्कुल ठीक लग रहा है। उन्हें ठीक लग रहा है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब तो पासनामा पेश करने को तैयार हैं। दो ये आपको गलत लग रहा है, आप बोलते जाएं, उनको तो ठीक लग रहा है। आपसे वो ये है, देखिए क्या सहाफ़ी इंसान नहीं है, उससे गलती नहीं हो सकती, उसकी खबर बाउंस होती है ना, होती है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन वाला किस्सा डाला जा रहा है, इसके बाद सहाफ़त कैसे हो पाएगी? देखिए ये अंसार अब्बासी ये खबर कैसे लीक कर पाएगा, बयान कर पाएगा कि जनाब ये JIT जो है ये व्हाट्सएप पे बनाई गई। अब इसाक डार को ना, अब इसाक डार का नाम देने वाले कि जी वो निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वो खबर गलत साबित हुई, फैसला वापस हुआ, जो भी हुआ खबर। अच्छा, अब इसाक डार साहब क्या करें
کہ وہ شہباز رانا کے خلاف مقدمہ کریں جا کر. یار خبر کا قومی سلامتی کے معاملات نہیں سر سائبر وہ جو دوسرا پیکا کے تحت ڈالا ہے نا اس میں, وہ اس میں صحافی بھی آ رہے ہیں نا. ہاں جی, مس انفارمیشن اور ہاں جی اصل میں خبر صحافت کو اور سوشل میڈیا پر ہونے والی جو یہ جو ٹرولنگ ہے نا, اس کو الگ نہیں کیا جا رہا ہے. اس میں اصل چیز یہ ہے, مکس کیا جا رہا ہے. نہیں اس کا سیدھا سا ایک طریقہ مزے ہے. کی بات یہ ہے کہ صحافت چل رہی تھی, اس کے کچھ نارمز تھے, اس کے کچھ ایتھکس تھے, انہوں نے باہر سے آ کے اس کو توڑنے کی کوشش کی, کچھ حصہ توڑنے میں بھی کامیاب ہوئے, لیکن جو پھکڑ بازی تھی, جو رنگ بازی تھی, جو گالم گلوچ تھی, جو کردار کشی تھی, وہ نہیں کر پا رہی تھی صحافت. تو پھر اس کے لیے سوشل میڈیا بریگیڈ بنائی گئی جڑی آج کل اپنے آپ نہیں پائی. ویسے معاف کیجیے گا, صحافت میں بھی انہوں نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا, کون سا لفظ ہے اور کون سی بد تہذیبی ہے جو حسن نثار نے نہیں کی. کیا مس انفارمیشن میں یہ بات نہیں آتی کہ 2014 کے دھرنے میں ایک بندہ بیٹھ کے سوال کر رہا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, کہ مرنے والوں کی تعداد بتاؤ. اور ایک فکرہ لے لیں, بسم اللہ. اور ISPR کی کوئی ڈاکومنٹری اس مونسٹر حسن نثار کو ڈسپلے کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی. کامران خان نے جس دن افتخار چودھری صاحب کو بحال کرنے کا اعلان ہوا, ٹیلی ویژن کی سکرین پہ کہا شکریہ ISI, کہا کس نے؟ کامران خان نے. یہ مس انفارمیشن نہیں تھی, یہ ڈس انفارمیشن نہیں تھی. ہم آنے والی نسلوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں. اچھا نہیں تو ویسے ایک فون کس نے کیا تھا, وہ جو ساری سٹوری ہے کہ گجرانوالے پہنچنے سے پہلے بحال ہو جائیں گے, ساری چیزیں اوپن ہیں, اس میں کون سی غلط تو بات پھر معاف کیجیے گا, اس خبر وہی خبر ان کا بندہ دے تو ٹھیک ہے, جب نور اللہ دے تو وہ پکڑا جائے. ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ گیلانی صاحب اور صدر صاحب کی ملاقات کے بعد صدر صاحب کی اجازت سے وزیر اعظم نے آرڈر کیا تھا کیانی صاحب کو کہ آپ فون کریں. ان کے پاس بیلنس ختم ہو گیا ہویا یا نہیں ہویا, وہ متحد سی نے کروایا. اس میں کون سی بات ہے, جن کے کہنے پہ نکلے تھے ان کے کہنے پہ جانا. انہوں نے کیا جی کٹوایا ہے نا باہر, انہوں نے اندر بھی بھیجو. یہ آخری جملہ لے لیں, یہ اس کے اوپر چلیں آپ کلوز کر لیں اگلے پروگرام کے اندر. میرا خیال ہے کہ آگے ہم نے یہاں پر تو جنرل سی گفتگو ہوئی, ابھی ایک دو ایشو ہیں بڑے اہم, وہ اگلی نشست میں آ کے بات کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید, اور اس میں ہم نے تھوڑی سی کھل کے بات کرنی ہے. وہ جو کل قانون پاس ہوا ہے اور عمران خان صاحب کل نئی شدنیاں پھینک رہے ہیں, اور تیسری چیز کہ نگران وزیر اعظم نگران حکومت میں ہے. نگران حکومت والی پہلے گل کر لیجیے ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا اور ونج بھی گیا, ونج کہتے ہیں نا, ونج بھی گیا, ہاں ونج بھی گیا. تو رانا ثناء اللہ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ان کا نام تو آیا ہی نہیں تھا, اور مطلب عجیب و غریب سی سچویشن ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ جو زیادہ پاور دی جا رہی ہے اگلی گورنمنٹ کو, کہ اگین رانا ثناء اللہ صاحب کے گورنمنٹ لگے, تو وہ اس کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا پرولونگ کرنے کا کوئی ارادہ ہو سکتا ہے کسی کا. مجھے ایسے ہی لگتا ہے. دیکھیے اگر یہ پرولونگ کرنے کا ارادہ نہ ہوتا نا, تو آپ اسمبلی ڈیزالو کر کے 2 مہینے کے الیکشن کو 3 مہینے میں نہ کنورٹ کر رہے ہوتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ نگران حکومت اگر آپ کو یہ کرنی پڑ رہی ہیں امینڈمنٹس, تو بھائی آپ 2 مہینے میں الیکشن کروا کے نئی حکومت لے آتے نا جلدی. تو آپ اس حکومت کو دوام دینے کے لیے, اس کا ٹینیور بڑھانے کے لیے آپ نے یہ کام کیا. مجھے لگتا ہے ان کا بالکل اپنی وجوہات ہوں گی کہ آپ ایسے کام کر لیں گے جس میں مالی معاونات کے لیے آپ کو IMF کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یا اور معاملات ہیں, اس میں آپ ڈیسیجنز ڈے ٹو ڈے لے سکیں گے. ہاں بڑے ڈیسیجنز آپ نہ لے سکیں بھائی, مالی معاملات کے علاوہ اور انہوں نے کیا ڈیسیجنز لینے ہیں. پنجاب کی گورنمنٹ چل رہی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے, تمام کام ہو رہے ہیں اس میں, اور اب تو لوگ محسن نقوی صاحب کا موازنہ جو ہے شہباز شریف صاحب سے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے خود کہا, کیا سپیڈ ہے ان کی, انہوں نے تو خود کہا ہے. شہباز شریف صاحب خود ایسے جنہیں رضی بھائی تو آپ دوستوں بہت سینئر سب, میرے جیسا جو ہے نا وہ تیسرے درجے کا صحافی بھی دیکھتے بتا سکتا ہے کہ لکھوایا گیا محسن نقوی صاحب کی تعریف میں, اور پاکستان کے ایک بڑے اخبار میں 1038 صفحے پہ چھپوایا گیا.
حکمرانوں کی تعریف میں ہمیشہ لکھوائے ہی جاتے ہیں. 5,000 روپیہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو میرے خیال میں یہ جو ابھی تک معاملات پھنسے ہوئے ہیں جس میں آپ نگران حکومت کے لیے وزیر اعظم کا آپ فیصلہ نہیں کر سکیں, ابھی تک صیغہ راز میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, مشاورت چل رہی ہے, دبئی سے خبریں آ رہی ہیں, معتبر ذرائع کوٹ ہو رہے ہیں, فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اس ملک کے اندر وزیر اعظم کون ہوگا. نہیں وہ تو ابھی ٹائم میرا خیال اسٹارٹ بھی نہیں ہوا اس کا. جی امداد سمرو صاحب. پیر کو دونوں کمیٹیاں بیٹھ رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی کمیٹی ہے اور نون لیگ کی بھی. پیر کو بیٹھیں گے, 5 نام انہوں نے شارٹ لسٹ کر لیے ہوئے. 5 نام شارٹ لسٹ کرنے والی خبر جو ہے وہ کل دونوں طرف سے آئی ہے. کل پہلے فیصل کریم کنڈی نے وہاں پر ڈی آئی خان نے بات کی تھی. نام نہیں دیے انہوں نے, نام نہیں بتائیں گے, بتائے نہیں, ڈسکلوز نہیں کیے, بتائیں گے بھی نہیں جب تک وہ. اچھا دوسرا وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 5 نام شارٹ لسٹ ہوں گے. اب یہ جو ترامیم ہے نا, یہ ترامیم ہونی کچھ اور تھی جو نہیں ہونے دی گئی. ترامیم تو بڑی خطرناک تھی. اب اس میں صرف ایک چیز جو ہے نگران حکومت کا جو اختیار یا جو تھے اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ کیا گیا, اور وہ بھی یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ جو نومبر میں جائزہ آنا ہے یا نومبر سے پہلے جو جائزہ آنا ہے, اگست میں آنا ہے اس حکومت بننے یعنی نگران آنے کے بعد, تو وہ جو جائزہ آنا ہے اس میں وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں. نیا معاہدہ نہیں کریں گے, تاکہ اگر آئی ایم ایف کو لگتا ہے کہ یار یہ آپ لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے, اور میں بہرحال پہلے دن سے میری انفارمیشن بھی ہے اور میں اس پہ کہ نگران پرولونگ نہیں کریں گے. اچھا اب تو نون لیگ روزانہ ایک اس میں اصل میں جو معاملہ ایک سوال سن لیں, آپ رکھیں. یہ خانے وال یا پتہ نہیں کہیں پہ وہ کوئی لمس کا ہوا تھا سیمینار ٹائپ پچھلے یہ اسی ہفتے کچھ دن پہلے. ہمارے کچھ دوست وہاں پہ گئے تھے, وہ وہاں سے آئے ہیں وہ اٹینڈ کر کے, اس کے بعد سے وہ پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 10 سال نہیں ہیں, اور دوسری چیز سمجھ آ رہی ہے کہ نگران بھی شاید آگے جا سکتے ہیں, الیکشن نہ ہو. ٹھیک یا یہ ویسے ہر دفعہ عوام کو جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, یا کم از کم کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. اچھا اس دفعہ ہوا کیا ہے؟ اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ نواز شریف ملتے ہیں آصف علی زرداری سے, اور ٹیوے اپنی جگہ کے اوپر, اندازے اپنی جگہ کے اوپر, ایگزیکٹ اندر کیا ڈسکس ہوا ہے وہ خبر باہر نہیں آتی. پی ایم ایل این اس کے 12 پی ڈی ایم کے 12 ارکان کے اوپر یا 8 ارکان کے اوپر مشتمل کمیٹی ہوتی ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے, خبر باہر نہیں آتی. جرنلسٹ سوچتے پھرتے ہیں, پوچھتے پھرتے ہیں, خبر باہر نہیں آتی. یہ سوچنے کا مقام ہے کیا کیا ہے, کیا ہوا ہے پچھلے 10 سال کے اندر. اب میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. ان پارٹیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے اور آئی ایس پی آر کے ٹرینڈ یافتہ جرنلسٹوں نے ان کی پازیٹیو باتوں کو بھی جس طرح نیگیٹیولی ایکسپلائٹ کیا ہے, اب ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے کارڈ سینے کے ساتھ لگا کے رکھتی ہیں کہ ان کو انفارمیشن پازیٹیو بھی دی لیک کی تو انہوں نے اس کو نیگیٹیولی ایکسپلائٹ کرنا ہے. لہٰذا وہ کسی جرنلسٹ کے ساتھ آنے کی بھی پورے کی بھی انفارمیشن شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم نارملی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے اندر اس کے رابطے ہیں, اس کے نون لیگ کے اندر رابطے ہیں, اس کے جماعت اسلامی کے اندر رابطے ہیں, اس کے پی ٹی آئی کے اندر رابطے ہیں, ہم یہ خیال کرتے ہیں نا. اب وہ پارٹیاں ان جرنلسٹوں کے اوپر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے بھائی جو ہیں وہ سارا ہلا رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ جو لوگ اندر کے سمجھے جاتے ہیں کہ ان کا جرنلسٹ ہے, یہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ روزانہ بیٹھا ہوتا ہے. اصل اس وقت کرائسس یہ ہے, ہماری کوئی سیاسی پارٹی ایکسکلوڈنگ پی ٹی آئی شیئر کرتی ہے اور وہ اپنے ایک پلاننگ کے تحت اپنا ایک بیانیہ اسٹیبلش کرنے کے لیے انفارمیشن لیک کرتی ہے, پھر اس کو چرن کرتی ہے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے اوپر. نیشنل میڈیا کے اوپر آج کی تاریخ تک سارے وہی اینکر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت عمران احمد خان نیازی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بٹھائے گئے تھے.
قدوسی صاحب کی 28 بیوائیں جو ہیں, نہیں وہ ان میں تبدیلی آئی. اچھا نہیں, وہ دوبارہ بحال ہو چکی ہیں اپنے عہدوں پہ, میں یہ کہنے لگا تھا. نہیں ایک آدھ آپ وہ تھوڑا بتا کے ٹھیک ہے, مطلب تھوڑا بہت, لیکن بیوائیں تو ہیں نا, بیوائیں ہیں, کچھ عدت مکمل ہو گیا وہ آگے چلی گئی, 4-5 پرانی ہیں, کچھ نہیں آئی ہیں. یہ بھی تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ حلالہ کرنے والے کو پہ طلاق دینا جو ہے وہ اس کا فرض نہیں ہے. نہ دے تو نہ دے, ٹھیک ہے. تو وہ قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں وہ درمیان میں رونا پیٹنا کرتی ہیں عمران خان کا, لیکن پھر انہیں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں ہمارا تو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے, تو پھر عمران خان کا پگل چھوڑ کے کوئی اور ماتم شروع کر دیتی ہیں. تو اس لیے سوری, مجھے لگتا ہے کہ اصل میں انفارمیشن کی کوئی کمی نہیں ہے. ہماری سیاسی پارٹیاں بڑی نائسلی کھیل رہی ہیں, سمارٹلی کھیل رہی ہیں, بس اس دفعہ جرنلسٹوں کو باہر کاٹ دیتا ہے. میں کچھ عرض کرنا چاہوں. جی جی, وہ ان کو حق کا اظہار ہے, ان کے معاملات ہیں, انہوں نے وہ کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن میں ایک اصولی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو ہم 2010 سے کہہ رہے تھے, جب 1985 میں ہم نے آئین میں 58(2)B ڈالی تو صدر کو ہم نے اختیار دے دیا اسمبلیاں توڑنے کا. اب اسمبلی ٹوٹ گئی, تحلیل ہو گئی, وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا, جنیجو صاحب کو بھیجا, 2 دفعے بے نظیر صاحبہ کو بھیجا, 1 دفعے نواز شریف صاحب کو بھیجا, اگلی دفعہ تو کو ہو گیا نا. اب وہ بیچ میں نگران حکومت بنتی تھی الیکشن کروانے کے لیے, وہ ہم نے 58(2)B کو آئین سے نکال پھینکا. لیکن وہ میں لعنت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, لفظ سخت ہو تو پھر میں وہ لعنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 سال ہماری جوڈیشری, ہماری بیوروکریسی ریٹائرڈ, ہماری صحافت, ہمارا اکیڈیمیا چاپلوسی کرتا ہے, لابنگ کرتا ہے کہ نگران کو. میں کیا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نگران حکومت کا تصور موجود ہے؟ نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ناقابل عمل ہے. 2022 میں عمران خان صاحب نے, اچھا یا برا وہ اپنی جماعت کا بہتر سمجھتے ہیں, لیکن آئینی حق تو انہیں تھا اسمبلیاں توڑنے کا. لیکن اس سے ثابت یہ ہوا کہ ورکیبل نہیں ہے نگران حکومت کا تصور. آئین کی خلاف ورزی کرنا پڑی ہے, کیونکہ یہ بھی ممکن نہیں تھا. عمران خان نے بھی ویسے 58(2)B کے اختیارات استعمال کیے تھے. دیکھیے آئین کا کوئی بھی اختیار بلا جواز آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں تو گڑبڑ ہو جائے گی. آپ کو 28(2)B نکالنی پڑی نا. اب کو کوئی اور اس طرح اسمبلیوں کا فیصل میری جان, فیصل میرے بھائی, پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کو جو قائد ایوان ہے اسے اسمبلی توڑنے کا, ڈیزالو کرنے کا حق ہوتا ہے. وہ وزیر اعظم کو ہوتا ہے, عمران خان نہیں. دیکھیں پھر دیکھیں آپ معروضی حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ پرویز الہی صاحب آپ کا خیال ہے توڑنا چاہتے تھے, نہیں توڑنا چاہتے. اگر مگر ہونا سر, پھر وہ اختیار وزیر اعظم کا نہیں ہوتا, پھر ججوں کا ہو جاتا ہے. وہ جج جا کے تشریح کر کے نا پھر وہ سارا. ایک بات, پرویز الہی صاحب کب توڑنا چاہتے ہیں؟ سیاسی فیصلہ ہوتا ہے سر, ہر بات کو آپ سیاسی فیصلے کا غلاف بنا کے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. فیصل عمران خان صاحب نے توڑوائی, میری عرض سننے کے لیے تیار ہے. ایک طرف آپ جیسے نفیس دوست یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یار سیاسی جماعتیں کا قائد ہی کیوں وزیر اعلیٰ بنتا ہے اور وزیر اعظم بنتا ہے. دنیا بھر میں جو ہے وہ سیاسی جماعت کا قائد کوئی اور ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر قائد کوئی اور ہوتا ہے. یہ بات کہ کس کے کہنے میں توڑی ہے, اختیار آن پیپر استعمال کیا ہے وزیر اعلیٰ نے کیا, ٹھیک ہے. اور میں کروایا گیا بھائی, اگر پارٹی کا ڈیسیژن چیف منسٹر کا اختیار ہے, کون سی پارٹی کا؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ, چیف منسٹر کی پولیٹیکل پارٹی کا چیف منسٹر یار یہ بڑی بچگانہ بات ہم بچگانہ بات آپ کر رہے ہیں. ساری جو فساد کی جڑ یہی ہے. یار اس بحث کو چھوڑ دیں. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یا تو یہ پارلیمانی نظام جو ہے نا
इसकी कोई नई शक्ल बनानी पड़ेगी या तो ये इख्तियार ही खत्म कर दें कि हाँ इस पे बहस हो सकती है, एक मिनट निगरान हुकूमत भी खत्म हो सकती है, या इस पे बहस हो सकती है। आप नहीं, मैं सवाल कर रहे हैं। जब तक इस पे ये बहस हो सकती है कि एक शख्स अपने इलेक्टोरल कॉलेज को कैसे ख़त्म कर सकता है, ये बहस हो सकती है। नहीं क्यों इसमें एक बात मेरे अपने इलेक्टोरल कॉलेज को किस तरह ख़त्म कर सकता? किसने किया? भाई वजीर आला वजीर आज़म किस तरह ख़त्म कर सकता है अपने इलेक्टोरल कॉलेज को? लेकिन वो सदर या गवर्नर को कहते हैं भाई वो सदर या गवर्नर को कहते हैं, उसको हक है कि वो जब कहते हैं नहीं नहीं, क्यों मेरा इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म कर दें भाई, क्यों ख़त्म कर दें भाई? ओ भाई उसका इख्तियार है। तो मैं कहता हूँ इस इख्तियार पे बहस हो सकती है कि ये नहीं होना चाहिए। हो सकती है कि पार्लियामानी हाँ पार्लियामेंट है तब तो पार्लियामानी निज़ाम का हिस्सा है। ओ सर जी वो मैं इस पे ये कहना चाह रहा अच्छा। हूँ कि जब निगरान हुकूमत चूँकि अभी आइन में मौजूद है, और हम अक्सर बात करते हैं आइन की, कानून की, कि आइन भी कोई चीज़ होती है, तो आइन में निगरान हुकूमत बनाने का जो तस्वर है वो दो लोगों के दरमियान है, एक वज़ीर आज़म और एक अपोजिशन लीडर। तो यहाँ हम उस बेचारे को कोई घास ही नहीं डाल रहे हैं, अपोजिशन लीडर को। एक है ना, चाहे नाम का सही, ठीक है ना, मसला ये है कि चाहे नाम का सही एक अपोजिशन लीडर है ना, हुकूमत ये समझती है कि चूंकि ये डमी है इसलिए इससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर जिन लोगों ने हुकूमत बनाई है वो भी हो सकता है सोचते हो ये डमी है, वो भी ना ज़रूरत महसूस करते हो। जब हम हुकूमत को ये मार्जिन दे रहे हैं कि वो आइन को साइड पे रख के, मतलब पीपल्स पार्टी मशवरे कर रही है, नून लीग कर रही है, फजलुर रहमान साहब से हो रहे हैं, सारे कर रहे हैं, 5 नाम फाइनल कर लिए, तो उसको किस लिए रखा हुआ है वजीर, वो जो आपने अपोजिशन लीडर रखा हुआ उसको किस यार लिए रखा हुआ है? उन्होंने बोलना चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूँ, ये उसको बात करनी चाहिए। नहीं नहीं उस आप मेरी बात तो सुन रहे, मेरी बात तो अच्छा चलिए पहले आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उसकी नहीं चलेगी राजा रियाज की, लेकिन ये हुकूमत की साइड से 9 फाइनल होंगे, वो अपने नाम देगा, वो अपने नाम देने मैं उसने। सिर्फ इसमें ये बता दूं, उन्होंने अपनी मीटिंग की है बकायदा, जो उनका ग्रुप है, और उसके अंदर उन्होंने 3 नाम फाइनल किए हैं। मीडिया नहीं आ रहा है, मोहित यूसुफ का नाम भी शामिल। नहीं, चाहे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो, मोहित यूसुफ का होनी है वो। अच्छा दूसरी चीज़, मसला ये है, रखा बहुत खुश। अच्छा दूसरा यानी मसला, बेसिकली तो राजा रियाज साहब की तरफ से जो नाम आने हैं वो किसी और की तरफ से आने हैं। और वो उन्हीं में से कोई नाम से मतलब देखे ना, शहबाज शरीफ को कौन दे? अच्छा शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ और जरदारी। सर उधर भी किसी को नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल में तो राजा रियाज साहब जो है ना वो नाम देंगे जो फाइनल सिलेक्ट होगा, मसलन जैसे मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं, रजा बाकिर साहब हो सकते हैं, कोई भी ऐसा जो नाम आएगा वो मेरे ख्याल में मुमकिन तौर पे राजा रियाज साहब की तरफ से ही आएगा। अच्छा बहरहाल आया था लंदन से उसका शौकत अजीज का कि मेरा नाम भी छुपा दो, कल किसी ने उसका नाम ही पा दिया। अच्छा दूसरी बात उसमें जो नुला आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत माजरत। शौकत अजीज साहब जो है वो जो मैं सिलेक्शन बोर्ड के निकम्मा होने की बात कर रहा था, या तो एक मुल्क का वजीर आज़म रहा है हाँ और 3 साल से ज़्यादा देर रहा है, उस शख्स में इतनी हया, इतनी गैरत, इस मुल्क के साथ इतनी कमिटमेंट नहीं है कि वो अपने सीवी में एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिख के उसके बाद से वो पाकिस्तान नहीं आया। मैं इसलिए कहता हूँ सिलेक्शन बोर्ड निकम्मा है। सर वो पाकिस्तान में अपनी एक असाइनमेंट पर आया था, उसकी डेपुटेशन पर आया था, वो हों मोइन कुरैशी साहब हों, ये लोग डेपुटेशन पर आते हैं, अपनी जॉब करके वापस चले जाते हैं, तो इसलिए हम क्यों चाहते हैं कि वो दोबारा आए? अच्छा बहरहाल निगरान हुकूमत नहीं एक मिनट अभी जो ये हो रही है ना आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई है, जिस दिन जो है वो रिटायर हुए हैं शुजा पाशा साहब, 2012 अप्रैल था या मई था, उसके बाद से वो फ़ौरन चले गए। 2007 में ये स्वात में होते थे, इनकी रिटायरमेंट आ रही थी, उस वक्त भी इन्होंने मिलिट्री अताशी की जॉब ले ली हुई थी, लेकिन जो चूँकि वो सारा मामला ही बदल गया, आगे वो मिलिट्री कमांड बदल गई, कियानी साहब को जाना क्या पड़ गया, उन्होंने तो एहतमाम किया कि वो आए तो ये फिर टिक गए। राहिल शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर, यार ये अच्छा, और तो और अब तक जितनी हमने तस्वीरें देखी हैं चंद मौके के अलावा, कमर बाजवा साहब मोस्टली मुल्क से बाहर हैं। यार इस मुल्क के साथ जिसके बारे में आप इतने बड़े बड़े फैसले करते रहे हैं, आप सर किसी ने एक बात कही थी कि जो इस मुल्क को जानता है बहुत ज़्यादा, उसको पता होता है कि ये मुल्क रहने वाला नहीं है, इतने नहीं रहना। वैसे तो मसला ये है राहिल शरीफ साहब को हुकूमत ने अपॉइंट कराया था मंजूरी देके, हुकूमत की मंजूरी से वो एक जॉब पर गए हुए हैं, वो जॉब कर रहे हैं वो,
हुकूमत पाकिस्तान की शुजा पाशा साहब कहीं नहीं गए, वो जॉब भी करते थे, यहाँ आपके मॉल ऑफ लाहौर में ऑफिस बनाकर बैठे हुए थे, कहीं आते जाते रहते हैं, कोई मसला नहीं उन लोगों को। नहीं गए थे, मैं तो कह रहा हूँ, वो अबू धाबी में जॉब कर रहे थे, ठीक है, वो कर रहे थे, कियानी साहब आते जाते रहते हैं। कौन सा हो सकता है? ओहो, तो क्या हुआ, तो रोक लेना, हुकूमत कानून बना दे कि वो नहीं जा सकते, ये हुकूमत तो इम्प्लीमेंट करा ले, किस लिए रखा हुआ उन्हें? नहीं हो नहीं ਹੁੰਦਾ तो फिर नहीं हो सकता ना, तो फिर ये कुछ होगा। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा नहीं, फिर इस तरह चीजें नहीं ठीक होंगी। अच्छा कदों ठीक होगी? दूसरी बात जो चीजें ठीक हो रही होती तो हम ये रो रहे होते। दूसरी बात जो बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे निगरान हुकूमत की तवालत की या उनके अरसाए हुकूमत तवील होने की, उस हवाले से ये बड़ा पुराना प्लान था। बाजवा साहब लोगों से गिफ्ट शिफ्ट और कैश पकड़ते रहे हैं कि मैं आपको निगरान हुकूमत में लेकर आ रहा हूँ, 2 साल के लिए निगरान हुकूमत बन रही है। कमर से जी, कमर जावेद बाजवा साहब, एक साहब के बाहर से दिनों में जब हुकूमत में थे, नहीं जब वो खुद आर्मी चीफ थे। अच्छा। एक साहब ने उनसे मुलाकात कराई, किसी दोस्त से, पाकिस्तान से बाहर रहते थे वो आए, उनसे मुलाकात कराई, तो बाजवा साहब ने उन्हें कहा मैं आपको बड़ी अहम मिनिस्ट्री दे देता हूँ, 2 साल के लिए चलेगी, वो निगरान हुकूमत बनाने लगा हूँ मैं। तो उन्होंने कोई 5 करोड़ रुपए के गिफ्ट दे दिए बाजवा साहब को। फिर बाद में वो बाजवा साहब को ढूंढते फिरते थे और फिर वो नहीं मिलते थे। रेट बहुत ज्यादा था, 5 करोड़ रुपया रेट। ओहो, ये तो ओहो करना थोड़ी था कुछ करना, अभी तो कुछ भी नहीं करना था ना, ठीक है। जैसे इमरान खान साहब ने पंजाब असेंबली की टिकटें बेची थी, वो इलेक्शन थोड़ी होने थे, उन्हें भी पता था। बेच के कहाँ चला गया? 50 करोड़ फिर चोरी हो गया, जिस वजह से चोरी हो गए थे। अच्छा, मसला ये है कि और नहीं लभ्या। वो चोरी सबसे खूबसूरत होती है जिसकी कोई FIR ना हो। आपने तो उसकी एक और स्टोरी भी सुनाई थी, एक और साहब की भी ना, चोरी की, जिनकी चोरी सुना दे। बिस्मिल्लाह कह रहे, सुना दे सर जी। अच्छा, ये एक पुलिस ऑफिसर की जुबानी है कि कसूर के करीब एक रेड करने गए, कुछ वो होते नहीं स्मगलर इस तरह के बंदों को पकड़ने, तो वो जो होते नहीं डेरा टाइप, जो घर से ज़रा दूर झोंपड़ी होती है ज़मीनों के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने रेड की, तो सारा असला रखा होता है, जहाँ सारी हरकतें होती हैं। हाँ, बॉर्डर भी नाल से हम इज्जतदार लोग हैं ना। CIA ने छापा मारा, CIA लाहौर ने छापा मारा, तो वो जनाब वो एक ट्रंक वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो एक औरत थी बूढ़ी सी बस, तो वो जो उन्होंने ट्रंक खोल के देखा तो उसमें डॉलर थे, उसमें पाउंड थे, उसमें सोने की वो जो होती हैं प्लेटें, बिस्किट्स वो थे। अब वो माई को देखें तो माई ने मिलाया, सोने ने मिलाया ना। उन्होंने कहा माई कितों लिया? उन्होंने माई ने बताया कि मैं लाहौर कैंट में किसी साहब के घर, बड़े साहब के घर जो है वो काम करती थी, तो उनकी ना अलमारियों में इस तरह के चीज़ें पड़ी होती थी, तो मैं कदी वो नोट कदी है तो कदी है लै तो ये अच्छा। उन्होंने कहा वेरी गुड, ठीक है। पहले तो वो उन्होंने ना अपनी जेबों में डाले ना कुछ, ठीक है, CIA के उन एहलकारों ने। फिर जनाब वो उन्होंने माई से पूछा तुम कहाँ पे काम करती थी? वो माई के घर के वो जो निशानदेही के ऊपर साहब के घर। तो साहब को उन्होंने कहा कि सर और ढाडी चोरी लभ रही है साहब, और रिकवरी भी कर ली। साहब ने कहा मैं FIR कराई, दौड़ जा तो फलाने हो तो सूर दे तो ये थे वो फसाओगे मैनू। अच्छा, वो साहब जो हैं वो अभी अपनी नौकरी के बामे अरूज के ऊपर नहीं पहुंचे थे, और उस बामे अरूज पे जाहिर है कोई एक आध ही पहुंचता है, कोई 1-2 होते हैं मुकद्दरों वाले, कोई जो बल्कि उससे भी नीचे जो होता है ना, वो वहां तक भी अभी नहीं पहुंचे थे, समझो इस गल नूं। तो वो फिर कहते हैं कि जी कि फिर अब समझ ना आए कि इन्होंने डॉलरां दा करना की है, इन्होंने रुपइयां दा। तो कहते हैं फिर हमने जाके जो हमारे CIA के हेड थे लाहौर के, उन्होंने जाके आके सारा मसला बन गया। तो फिर उन्होंने वो पैसे जो थे वो लाहौर के जो खैराती इदारे हैं ना, यतीम खाने वगैरह, वहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाए, उनकी मेहरबानी। हाँ, उनका कहना, लेकिन दिहाड़ियाँ ठीक लगी। आपका जो शिकवा है ना नूरुल्लाह कि भाई अभी वो बाम पे नहीं पहुंचे थे, हाँ। तो मुझे एक शेर सर याद आ गया। सर, आखिर शब्दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या उन्होंने बालाए बाम आने का इंतजार नहीं किया। बस माफ कीजिएगा, जिन्होंने करना होता है वो बहुत शुरू से कर रहे हो। हाँ, ये तो आदत की बात। निगरान हुकूमत के हवाले से जब हम बात करते हैं ना कि ज़्यादा अरसा गुजार सकती है, तो ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, ख़बरें आ रही होती हैं,
جو دوست ہمارے لمپس کے فنکشن پر گئے تھے وہ بھی آ کر اگر اس طرح کے خدشات کا اظہار کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے, تو اس طرح کی باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. حکومتی سائڈ سے ایون وزیر اعظم سے جب سوال پوچھا منیب کے ساتھ پروگرام میں, انہوں نے منیب فاروق صاحب کے ساتھ جب سوال انہوں نے پوچھا کہ انتخابات کب ہوں گے, تو انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا. مطلب بینگ پرائم منسٹر اور ایک پارٹی کے صدر کے طور پہ انہیں کہنا چاہیے تھا اپنے وقت پر 60 دن یا 90 دن بعد الیکشن ہو جائیں گے, لیکن انہوں نے اس کو گول مول سا رکھا. اچھا, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 3 لوگ ہیں پولیٹیکل سائڈ سے جو میٹر کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب. اگر تو یہ فلی کمیٹڈ ہوں کہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, نہیں جی ہم نے وقت پہ الیکشن کروانے ہیں, اڑ جائیں. جس طرح کے کچھ چیزوں پہ یہ کرتے بھی ہیں, ان کی جب رپورٹس ملتی ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ وہ باجوہ صاحب کے سامنے جب وہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے سے انکار کیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ اگر اس طرح سے کریں گے تو شاید الیکشن ہو جائیں, ادروائز الیکشن کا ابھی تک سین نہیں نظر آتا. اچھا, اس کی اور یہ جو یہ اختیارات بڑھانے کی بھی بات ہوتی ہے, ظاہر ہے اسی چیز کو تقویت ملتی ہے کہ انہیں زیادہ عرصے کے لیے چلانا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ابھی تک خوف زدہ ہیں. اس کی وجہ سمپلی یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی پراپر کارروائی ابھی تک ٹل ٹو ڈیٹ نہیں ہو سکی. خود نہیں کی انہوں نے, پولیٹیکل پارٹیوں نے جو بھی انہوں نے نہیں کی ہے, تو پھر اگر نہیں کی ہے تو وہ خوف اپنی جگہ موجود رہے گا, اور پھر الیکشن ڈیلے ہونے کی پرابلٹیز بڑھ جائیں گی. چلیں, میں نا 88 سے شعور میں ہوں, اس سے پہلے ظاہر ہے 88 کے الیکشن غلط فہمی تو کسی نہیں سر, میں صرف پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر چیزیں بندہ قریب سے دیکھتا ہے نا. 88 میں جب بی بی کی حکومت بنی تھی نا, تو جب الیکشن ہوا تھا, ضیاء الحق کے جہاز پٹنے کے بعد بھی کہا جا رہا تھا الیکشن نہ کروایا جائے, ٹھیک ہے جی, کوئی لمبا ایک سیٹ اپ بنایا جائے, ہو گئی, الیکشن کروانے پڑ گئے. پھر 90 میں جب اسمبلی توڑی غلام اسحاق خان نے, تو نعرہ آیا تھا پہلے احتساب پھر انتخاب. یہ تو ولی لمبی, جی بہت لمبی, پہلے جی, یہ ظاہر ہے یہ خواہش کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے. آپ ایک الیکشن کا میں آپ کو اپنا حکومت کے خاتمے کا آپ کو میں بتاتا ہوں. اس کے بعد 93 کی نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, تب بھی کہا گیا تھا کہ لمبا سیٹ اپ. ہر وقت جب بھی پاکستان میں خواہش ہوتی ہے, اب یہ خواہش ابھی تک تو اصل میں اس خواہش کو سوائے مارشل کے اصل میں جملہ آخری پورا کر لوں, جو نا میں آپ کی بات بڑھا رہا ہوں, آپ کرتے رہیے گا پورا. اس خواہش کو تقویت اس وجہ سے ملی کہ ہم نے کسی بھی وجہ سے پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن اس کے ٹائم پہ نہیں ہو سکے یہاں پہ, ٹھیک ہے, ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے. جب یوں ہاتھ سے چیزیں ایک دفعہ نکلتی ہیں تو پھر اگلا فاصلہ اور بڑھ ابھی تک جب بھی کوئی حکومت گئی ہے, تو اس کے بعد انتخابات سوائے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے کچھ دن ڈیلے ہوا تھا, 1 مہینہ, انتخابات قومی انتخابات وہ ڈیلے نہیں ہو سکے باوجود خواہشات کے. بہت بڑا دباؤ ہوتا سر, بہت بڑا دباؤ ہوتا. اور عالمی, اور میں آخری بات, پیپلز پارٹی کے 5 سال میں مسلسل ایک راگ تھا بنگلہ دیش ماڈل. اور آخری بات میں سر دیکھیں, پنجاب والی جو بات ہے نا, پنجاب کے انتخابات کو میں اس طرح لیتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات عمران خان نے 2018 میں آتے ادارے توڑ دیے تھے, اس کے بعد انتخابات نہیں کروائے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پنجاب کے انتخابات اسی طرح تھے جس طرح ہمارے لیے بلدیاتی انتخابات تھے. لیکن قومی انتخابات کے لیے ہم پتہ نہیں کتنے چارٹر کے سگنیٹری ہیں, جہاں ہم نے کمنٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے انتخابات بر وقت کروا کے انتقال اقتدار کرنا ہے. تو آپ کے اوپر جو پابندیاں لگیں گی آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ہمارا اندر کا دباؤ آصف زرداری, نواز شریف اور مولانا کا تو چلے گا ڈیفینیٹلی, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا چلے گا. وہ اب امریکہ سے آہستہ آہستہ آوازیں آنا شروع ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ روزانہ بات کریں, لہٰذا بڑا دباؤ ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہے. خواہشیں اپنی جگہ پہ, آئین کی اس طرح سے خلاف ورزی کرنا جو ممکن نہیں ہے. یہ جو ہمارے ملک میں وہ حضرات جو آج بھی کھلے عام صدارتی نظام کا باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ صدارتی یعنی ہے یہ ملک وفاق. بریفنگ دیتے ہیں صحافیوں کو, راحیل شریف نے بریفنگ دی باجوہ نے کہ صدارتی نظام کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. خیر آپ باجوہ صاحب کی اور راحیل شریف صاحب کی تو نہ کرے. آج میں جب یہاں آ رہا تھا تو راستے میں اچانک خیال آیا کہ وہ محب وطن کہاں ہیں, وہ راحیل شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنے والے. اب کس کا شکریہ ادا کر رہے ہوں؟ صاحب میری جند میری جان حافظ منیر. آپ کے خیال میں وہ میرا خیال ہے موقع ہے. نہیں سر, سیریس ہے سر. وہ پالیسیز جو ہیں کنٹینیو کر رہی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں لوگ. اور مجھے تو اس پارٹی سر یہ تو آپ چونکہ بات ہوگی تو میں بات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے حافظ صاحب کا آیا, پھر جنرل فیصل نصیر کا آیا.
ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਫੈਸਲ ਨਸੀਰ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਲੈਵਲ ਕੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, تو مطلب اور پھر وہ کوئی پروڈکشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی، تو وہ پتہ کروایا کیونکہ وہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ یار کی ہو رہا ہے، تو ٹھٹھا بھی لگتا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اس کے پیچھے ایک مذہبی سیاسی جماعت ملوث ہے. مذہبی سیاسی جماعت، اب میں شرانگیزی نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں بتا دیتا کہ آج کل بڑا سنہری موقع تھا کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، لیکن چونکہ اشارہ نہیں ہے، چونکہ وہ کیا تھا، وہ شرح صدر نہیں ہو پائی، لہٰذا بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. مذہبی سیاسی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں. مذہبی سیاسی جماعتیں اسی طرح سے اس ملک کی غیر جمہوری قوتوں کا شریک جرم ہیں، جس طرح سے اس ملک میں I'm sorry to say that but I have to say it, this is our history، جیسے عدلیہ اس ملک کے عوام کے خلاف ہونے والے جرائم میں شریک رہی. مجھے لگتا ہے بجاج صاحب یہ آپ لوگ نا اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے، لیکن ایک سیکنڈ سر، آپ یہ ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے آئین کے اندر کیا درج نہیں کر، لیکن میرا خیال ہے کافی ساری سیاسی جماعتوں نے اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کے سٹیک ہولڈر، میرا خیال ہے انہوں نے اس بات کو جو ہے اب ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر حکومت اسی طرح چلتی آئی ہے، اسی طرح ہی چلتی تو وہ سیدھی بات، اگر فیصلہ سازی بنیادی طور پہ حکومت نام کیا ہے، وسائل کی تقسیم کے فیصلہ کرنے کا اختیار، تو اگر کوئی کسی اور کے پاس ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ نور اللہ کو دے دی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مذہبی سیاسی جماعتوں پر کوئی اعتراض ہے اور ان کا کہیں رول نیگیٹو رہا ہے، اور اگر عدلیہ پر اعتراض ہے اور اس کا رول نیگیٹو رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کی درستگی، ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے اور وہ پارلیمنٹ ہے اور وہ سیاسی جماعتیں ہیں. اچھا، جو کرنے والے کام ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 7.5 روپے تقریباً بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے پر یونٹ. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں عوام، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے جون کے لیے ایڈ کر دیے فیول ایڈجسٹمنٹ جو آپ پہلے خرچ کر چکے ہیں، وہ 2.5 روپے 2 روپے آپ نے اس 7.5. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا ہے. اچھا، انہوں نے تو بڑے آرام سے پیار سے پتھر رکھ لیا ہوگا، ہمارے تو سروں پر مارتے ہیں وہ پتھر، یہ قربانی ہم ہی نہیں دیتے رہنا ہے. اچھا، دوسری طرف وہ جناب پتہ چلتا ہے کہ سیلریڈ پرسن جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ 250 ارب روپے ہے، اور جو ایکسپورٹرز جو سارے وہ سبسڈیز لیتے ہیں ان کا ٹیکس 70 ارب روپے ہے. مطلب سیلریڈ پرسن سے 3 گنا زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، اور سارا برڈن جو ہے عام آدمی پہ ڈالا جا رہا ہے. ٹیکسٹائل والوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے، جم خانے بنائے جا رہے ہیں، 3.5 ارب روپے کی گاڑیاں آ رہی ہیں، وہ خود ہی حکومت نے بھی آن کر لیا. جو ہم پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے شاید چیف سیکرٹری نے کیا، وہ خیر حکومت نے بھی آن کر لیا. یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ صنعت کار بھی کولیبریٹر ہیں. صرف ایک مجرم ہے، وہ جو بھی جس دور میں بھی ہوتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اگر وہ کہے کہ میں نہیں حکمران ہوں تو پھر وہ الگ بات ہے، صرف وہ ذمہ دار ہے. میرا خیال ہے کہ مجرم وہ ہیں جو ظلم تو سہتے ہیں، بغاوت نہیں کرتے. تو انشاءاللہ بغاوت کی تیاری کرتے ہیں اگلے ہفتے پھر جمعے پھر حاضر ہو گئے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.